اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجاعت بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ماوہا، شاہد ماتوا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد الحمدللہ سلسلہ تصوف کے حوالے سے آج ہماری یہ چوتھی نشست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تصوف کی جامع کتاب کشف المحجوب کے اندر جو علم کی شان بیان کی ہے، تو اس کے اندر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اس آیت کو سرنامہ سخن بنایا ہے۔ آپ کی بحث کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے، عالم جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور جو ڈرنے والا ہوتا ہے وہ قرآن مجید پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ عالم کا جو علم ہے، علم کا تعلق خشیت سے بہت ہے۔ اگر خشیت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ جتنا علم مرضی پڑھ لے، تو وہ بھی تو بڑا قرآن پاک میں علم پڑھنے والے تھے جو محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کو چھپاتے تھے، پڑھے ہوئے تھے مگر محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کو چھپاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کمثل الحمار ان کو فرمایا ہے۔ تو پتہ چلا علم ہو تو پھر علم کا اظہار بھی ضروری ہونا چاہیے، خصوصاً جہاں محبوب علیہ السلام کی عظمتوں کا معاملہ ہو اس کا بھی اظہار کرنا چاہیے۔ اور پھر قرآن مجید برہان رشید کے اندر جہاں جہاں جو احکامات ہیں ان پر جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ مثلا اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لا یغتب، غیبت نہ کرو۔ جو عالم ہوگا وہ اللہ کے ڈر سے اور اللہ کے حکم مانتے ہوئے غیبت نہیں کرے گا۔ لا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، ٹوہ میں نہ رہو، تو وہ ٹوہ میں نہیں رہے گا۔ آج جن لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد میں، وہ بڑی جبہ و کبہ دستاریں پہن کر لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، یعنی ذاتی تسکین کے لیے۔ عقائد کے حوالے سے اس کی ایک اور بات ہے، بعض مذہبوں اور گستاخوں کے حوالے سے وہ تنقید برائے اصلاح ہے، یا وہ تنقید برائے دعوت ہے تاکہ لوگ اس طرف آئیں۔ ایک ہے اپنی حفظ نفس کے لیے لوگوں کی ٹوہ میں رہنا، غیبت کرنا، ان کی پگڑیاں اچھالنا۔ تو مفسرین نے اور داتا صاحب بالخصوص فرماتے ہیں کہ جو عالم ہے اس کا خشیت سے تعلق ہے۔ اور آپ حلیۃ الاولیاء اٹھائیں تو سفیان ثوری کا قول موجود ہے کہ جو عالم ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ علم کا اظہار خشیت سے ہوتا ہے، اور خشیت کا اظہار عجز سے ہے، عجز کا اظہار ادب سے ہے۔ اور جب یہ ساری باتیں ہوں تو ایسے شخص کے سر پہ اللہ کرامت کا تاج پہنا دیتا ہے۔ آخر ایسی کیا بات ہے جو ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے گزر جاتی ہے، بعد میں ان کا کوئی نام نہیں لیتا؟ آخر وہ کیسے لوگ ہیں جو خشیت کا مظہر ہیں، خشیت کا پیکر ہیں؟ صدیاں بیت گئیں، آج تک لوگ اپنے آباء و اجداد کا نام نہیں جانتے، ان اہل اللہ کا نام جانتے ہیں، کیونکہ عالم ربانی حقیقت میں یہی لوگ ہیں۔ عزیزان محترم، عالم ربانیین میں سے ایک کی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت مختصر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کو امیر المومنین فی الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں، ان سے پہلے داتا صاحب کی بات ہو رہی تھی۔ داتا صاحب نے لب لباب پوری گفتگو کا یہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ عالم جو ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔
اور فرماتے جو ڈرنے والا تھے وہ ہر وقت اپنے مالک کی طرف متوجہ رہتا ہے، توجہ اللہ کا پیکر ہوتا ہے، یعنی گویا علم پڑھنے کے بعد وہ ہر وقت اس خیال میں غوطہ زن رہتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ پوری گفتگو کا خلاصہ میں نے عرض کیا ہے، آپ نے طویل اس پر گفتگو فرمائی ہے۔ پھر آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، عالم ہمیشہ اس نقطے کے اندر گم رہتا ہے، پھر آپ ایک وہاں پہ مثال دے کے سمجھاتے ہیں۔ فرماتے کہ رئیس تھا تو اس کا ایک باغ تھا، تو باغ کی چوکیدارے کے لیے اس نے ایک چوکیدار رکھا ہوا تھا۔ ایک دن وہ رئیس جب آیا نا تو دیکھا چوکیدار نہیں تھا، اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کا جو دل تھا وہ گناہ کی طرف مائل ہو گیا، تو اس نے کہا سارے دروازے بند کر دو۔ اس عورت نے کہا سارے دروازے تو میں بند کر دوں گی، پر ایک دروازہ تو ہمیشہ کھلا رہے گا، وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ بات سننا تھا، اس پر خوف خدا غالب ہوا اور وہ گناہوں سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔ تو داتا سے فرماتے ہیں جو عالم ہوگا وہ ہر وقت یہی خیال کرے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو گناہوں سے بچتا رہے گا۔ جس کے اندر یہ خشیت ہوگی، ہو سکتا ہے کافی ساری وہ کتابیں کوئی پڑھ لے، علم ہو الفاظ ہوں برکات نہ ہوں۔ فرمایا علم کے اندر الفاظ کے اندر برکات تب ہوتی ہیں جب کوئی خشیت کا پیکر بنتا ہے، خشیت کا مظہر بنتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ اب دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر اس بات کو یوں سمجھے، میں عرض کرتا ہوں کہ کسی جگہ کیمرہ لگا ہوا ہو تو وہاں لکھا ہوا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو جہاں کیمرہ لگا ہوگا تو وہاں تو آپ کیا کریں گے، کوئی غیر اخلاقی اور بد اخلاقی سرگرمیوں سے پناہ میں رہیں گے، بچے رہیں گے، کیونکہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو جہاں کیمرے کی آنکھ دیکھے وہاں آپ ہر برے کام سے رک جاتے ہیں، اور جہاں خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے جو اس کی اپنی شان کے مطابق ہے، کیونکہ ایسی آنکھوں سے تو وہ پاک ہے۔ تو بہرحال حضور والا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے، ان کا ذکر داتا صاحب نے بھی فرمایا کشف المحجوب کے اندر، دوسری کتب کے اندر بھی ہے۔ یہ تصوف میں کیسے آئے؟ امیر المومنین فی الحدیث تو بعد میں بنے، علم ظاہری بعد میں حاصل کیا، باطنی علوم بعد میں ملے۔ یہ اپنی ایک عورت کی اپنی جو جس کو انہوں نے معشوقہ اور محبوبہ بنایا ہوا تھا، ملاقات کے لیے ساری رات کھڑے رہے اور اس سے باتیں کرتے رہے، صبح کی اذان ہو گئی۔ وہ ساری رات جب باتیں کرتے کرتے اذان ہوئی نا تو پوچھتے ہیں کیا یہ عشاء کی اذان ہے؟ تو وہ عورت بولی یہ عشاء کی نہیں ہے، تو نماز فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز فجر کے لیے اذان ہو رہی ہے۔ تو فوراً دل میں خیال پیدا آیا کہ غیر کی محبت میں کھڑا رہا ہوں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، تو کاش میں اللہ کی محبت میں کھڑا ہوتا تو والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہوتا، اس کے لیے اس کی یاد کے لیے کبھی قیام کرتا اور کبھی سجود کرتا، تو کتنا ہی پیارا وقت ہوتا۔ غیر کے لیے کھڑا رہا ہوں، وقت کا پتہ نہیں چلا، کاش اپنے رب کے لیے ساری رات کھڑا رہتا تو کیا عالم ہوتا۔ بس دل پہ چوٹ لگی، جب دل پہ چوٹ لگتی ہے پھر تصوف کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو جیسے ہی تصوف کے دروازے کھلے، قرب کے دروازے کھلے، تو حضرت عبداللہ بن مبارک پھر اتنا خشیت کا مظہر بنے، خوف خدا میں گریہ فرماتے، روتے۔ اور پھر خوف خدا کا عالم یہ ہے، ایک دن نا ان کا ایک شاگرد کہتا ہے کہ میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ پڑھتے تو ہم بھی ہیں، آخر ان کو کیا ہے، لوگ اتنا عزت کرتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ کہتے یہ راز تب کھلا کہ یہ صحیح ان کے ساتھ لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتے میں نے 2-3 واقعات دیکھے، ایک تو ساری رات عبداللہ بن مبارک اپنی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے گریہ کرتے اور رب کو مناتے تھے، اور دوسرا عالم یہ ہے کہ ایک دن نا آپ نے گھوڑے کی سواری کرائے پہ لی، جیسے آج کل موٹر سائیکل یا گاڑے رینٹ پہ کاریں مل جاتی ہیں، اسی طرح وہ سواریوں سے اونٹ اور گھوڑے تھے، تو سواری آپ نے لی رینٹ پہ، کئی میل چلے گئے، تو ایک بندے نے کہا حضرت یہ میرا نا خط آپ لے لیں اور فلاں آدمی کو پہنچا دیں۔ فرمایا جس آدمی سے میں نے یہ گھوڑا رینٹ پہ لیا ہے نا کرائے پہ، اس سے میں نے خط کی تو اجازت نہیں لی تھی، پھر واپس آ کے اس سے اجازت لیتے، پھر خط اٹھا کے لے کے جاتے۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ کسی جگہ آپ گئے تو کسی نے قلم پیش کیا تو بھول کے آپ قلم جیب میں لے آئے، پھر دوبارہ قلم دینے کے لیے کئی میل کا سفر کیا۔ بصرہ کے اندر کھجوریں خریدیں، کئی میل دور چلے گئے تو لذت نہیں آ رہی عبادت میں، تو ہاتف غیبی سے آواز ایک کھجور آپ نے غلطی سے کھا لی، پھر وہ کھجور کے پیسے دینے وہاں پہ گئے۔
تو شاگرد کہتے جب میں نے یہ عالم دیکھا کہ کبھی گھوڑے پہ سفر کرنے کے لیے خط کی اجازت لیتے ہیں، کبھی قلم واپس کرنے کے لیے جاتے ہیں، کبھی کھجوریں واپس کرنے کے لیے جاتے ہیں، اتنا اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ عالم ربانی ہے۔ اور پھر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ گریہ فرماتے ہیں، روتے ہیں ہمہ وقت، اور امیر المومنین فی الحدیث بھی ہیں، ظاہری علم بھی ہے، باطنی علم سے بھی نوازا ہے۔ تو پتہ چلا اگر آپ اپنے ارد گرد میں کسی ایسے عالم کو دیکھتے ہیں جو حسد کی باتیں کرتا ہو، دوسروں پہ چغلی کرتا ہو، تان و تشنیع کے تیر برساتا ہو، بد اخلاقی کرتا ہو، تو سمجھ لیں اس کے پاس الفاظ ہیں، اس کے پاس برکات نہیں ہے۔ جس کے پاس برکات ہوتے ہیں، اب یوں سمجھیں کہ کسی کے بارے میں تو بات تب کرے گا کوئی اپنے محبوب کی محبت سے فارغ ہوگا تو تب نہ، جس کو اپنے یار کی، اپنے محبوب حقیقی کی محبت سے فرصت نہیں ہے، وہ کسی اور کی بات کیوں کرے؟ تو عزیزان محترم، یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سو رہے ہیں، خشیت کا مقام انسان کو صاحب کرامت بنا دیتا ہے، کرامت کا تاج ملتا ہے۔ سو رہے ہیں، ماں کیا دیکھتی ہے کہ ایک بہت سا سانپ نا، بڑا سانپ گل ریحان کی ٹہنی منہ میں لیے آپ کے منہ سے مکھیاں اور مچھر اڑا رہا ہے۔ ماں کی مامتا تھی، تڑپ گئی کہ سانپ کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ بیٹے کو اٹھاتی ہے، بیٹا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے، اماں جب سے اس سے دل لگایا ہے نا، اس کی خشیت میں غوطہ زن ہوئے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں نا، اب پھر کسی سے نہیں ڈرتے، پھر ایسی نقصان دینے والی چیزیں بھی خدمت پر معمور کر دی جاتی ہیں۔ تو عزیزان محترم، جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے نا، یا اللہ کی پیار میں غوطہ زن ہوتا ہے، پھر عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا تو زمین پر ہوتا ہے، اس کا چرچہ عرش بری پر ہوتا ہے۔ اب آپ اس تصوف کے اندر عرصہ دراز سے یہ سمجھتے ہیں، ادب کا نام تصوف، خشیت کا نام تصوف، کامل اتباع کا نام تصوف۔ تو جب یہ ساری باتیں آتی ہیں تو پھر بندہ کامل ہو جاتا ہے، عامل نہیں ہوتا۔ عامل تو تویزات کے لیے مرتا ہے، اور کامل ہمہ وقت خیال یار میں گم رہتا ہے۔ وہ اور ہوں گے جنہیں موت آ گئی ہوگی، خیال یار سے پائی ہے زندگی میں نے۔ اب دیکھیں نا، ادب انسان کو کہاں سے کہاں تک لے کے جاتے ہیں۔ آپ روح البیان اٹھا لیں، جتنی تفاسیریں آپ پڑھیں، قرآن پاک کے اندر اللہ نے قرآن میں فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ محبوب آپ اپنی مرضی سے نہیں بھولتے جب تک آپ کا رب آپ کو نہ بھلائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محبوب اپنی مرضی سے نہیں بھولتے تو پھر رب بھلاتا کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جب ہم بھول جاتے ہیں، انسان نسیان سے ہے، تو یہ عیب ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو بے عیب بنایا ہے۔ تو جب یہ بھولنا ہمارے جیسا نہیں ہے تو پھر بھلانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو کبھی حکمت کے دروازے تو ہمیشہ کھلے ہی رہیں گے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کے حافظ ہیں، سب سے پہلے انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، اور سب سے پہلے دین اسلام میں تراویحیں بھی انہوں نے پڑھائی ہیں، یہ قاضی بھی رہے ہیں۔ یہ حضرت ابی بن کعب ایک دن نا، منزل ان کی پکی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے کچھ آیات بینات چھوڑ دی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کہاں ہے ابی بن کعب؟ اب ادب دیکھیں، ابی بن کعب کھڑے ہوتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ہم نے یہ جو آیات چھوڑی ہیں آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے دو جواب دیے۔ عرض کرنے لگے حضور آپ کا رب آپ کو بھلائے تو ابی بن کعب کون ہوتا ہے لقمہ دینے والا؟ کیونکہ آپ خود تو نہیں بھولتے، آپ تو خود بھولنا عیب ہے، آپ تو عیب سے پاک ہیں، عیب سے مبرہ آپ کو رب نے تخلیق فرمایا۔ اور دوسری بات ہے، میں نے سمجھا شاید آپ نے یہ آیات کا حکم منسوخ کر دیا، آیات ہی منسوخ کر دیے، تو اس لیے نہیں بتایا۔ اب ادب کا عالم یہ ہے کہ ایک دن نا وحی نازل ہوتی ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب سورہ بینہ اپنے صحابی ابی بن کعب سے سنو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابی بن کعب، ابھی رب نے فرمائش کیا کہ اپنے غلام سے یہ سورت سنو۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رب نے میرا نام لیا ہے۔ میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، ہنس کر جو کہا تم نے آیا میرا دیوانہ۔ یعنی محبوب حقیقی میرے رب نے میرا نام لے کے فرمایا ہے، میرا نام لے کے فرمایا ہے، آنکھوں سے آنسو روا ہیں۔ اب یہ دیکھیں ادب نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے، ادب ہی انسان کو کہیں سے کہیں تک پہنچ۔ یہی تو وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب میرے آقا علیہ السلام کا وصال باکمال ہوئے تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 12 یا 13 سال تھی، 12 سال بھی 13 سال بھی کتابوں میں موجود ہے، ذہین تھے۔
اور جو حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ پاک مومنوں کی ماں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سگی بہنیں تھیں، یعنی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عباس کی سگی خالہ ہے۔ تو ایک دن اپنی خالہ سے یاد لی کہ میں آپ کے گھر میں آرام فرمانا چاہتا ہوں۔ مقصد یہ تھا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، معمولات دیکھنا چاہتے تھے۔ تو فرماتے میں اتنا قریب سویا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس ادھر تھا اور ساتھ تکیے پہ سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھے، میں نے وضو کروایا، میں نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی، محبوب نے آگے کیا، میں اور پیچھے ہو گیا۔ محبوب مسئلہ سمجھانا چاہتے تھے کچھ، تو میں پھر پیچھے ہو گیا۔ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام پھیرا تو فرمایا عبداللہ بن عباس ہم تجھے آگے کرتے تھے، اور میرے آقا کے وہ چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے ہیں، پیچھے ہو جاتے تھے۔ یا رسول اللہ کوئی مائی کا لال پیدا ہوا ہے جو آپ کے برابر کھڑا ہو، برابر کھڑا ہو۔ برابری کا دعویٰ تو صحابہ نے نہیں کیا، یہ مثلی پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہوئے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ادب کا یہ جملہ سن کر آپ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ عبداللہ بن عباس کو میرے دین کا فقیہ بنا دے، اور آپ نے تفسیر ابن عباس لکھی، مفسر قرآن ہے۔ تو گویا میرے استاد مکرم بیک کے وقت حضرت علامہ مولانا منظور احمد فیضی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے پہلی جو قرآن کی تفسیر لکھی گئی وہ ایک بہت زیادہ ادب کرنے والے مفسر کیا ہے۔ محبوب نے دعا کی اے اللہ ان کو دین کی فقاہت عطا فرما، فقیہ بھی بڑے ہیں، جو ہے یہ جناب والا مسائل بھی مستنبط بہت کرتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ ادب کیا، محبوب نے دعا دی، تو پتہ چلا تفسیر اس آدمی کی پڑھنی چاہیے جو ادب والا مفسر ہونا چاہیے۔ عزیزان محترم، اس لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ امام صفوری نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک مزاج بن گیا ہے کہ تھوڑی سی کوئی بات ہو تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جمعے والے دن یا تو جائیں نا، یا جائیں بھی صحیح تو جس وقت خطبہ شروع ہونے والا ہو۔ یہ مزاج ہے، اور لوگوں سے پوچھا جائے کیوں نہیں جاتا ہے؟ او جی چھڈو پرے جی، اے مولوی سر کھادی رکھ دیں، چھڈو کی جانا ہی نہ کول۔ اب آپ کو نہیں پتہ کہ ہوتا کیا ہے۔ امام صفوری نے ایک بات لکھی ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک جنازہ لایا گیا، تو جب جنازہ پڑھانے کے لیے آپ آگے گئے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ کفن کے اندر سرسراہٹ ہے جیسے مردہ ہل رہا ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم زندہ کو اٹھا لے، انہوں نے کہا حضور پوری تصدیق کر کے لائیں یہ مردہ ہے۔ کفن ہٹایا تو ایک بہت بڑا سانپ تھا جو اس مرے ہوئے کو ڈس رہا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب لاٹھی منگوائی نا تو اللہ نے اس سانپ کو طاقت گویائی عطا فرمائی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے۔ وہ سانپ عرض کرنے لگا اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں سانپ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں عذاب کا، ہر اس آدمی کے اوپر میں مسلط ہوں قیامت تک۔ یہ تو آپ کی برکت سے میرا اظہار ہو گیا، میں نظر آنا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ جو نماز نہیں پڑھتا، دوسرا جس کے اندر یہ عیب ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اور تیسرا یہ جو علماء کی گفتگو سے بھاگتا ہے، علماء کی گفتگو سے بھاگتا ہے، دور ہوتا ہے، علماء سے دور ہوتا ہے ان پر۔ تو اپنا مزاج تبدیل کیجئے۔ جو عالم ربانی ہیں جن کی مجلس میں خوف خدا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوتی ہے، جہاں عقائد بہترین ہیں، جہاں صحابہ کی بھی عزت کی جاتی ہے، اہل بیت کی بھی تعظیم کی جاتی ہے، جہاں ادب کا درس دیا جاتا ہے، میرے خیال میں ایسے لوگوں کی مجالس سے اپنے آپ کو دور رکھنا بدبختی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ داتا صاحب نے تو کشف المعجوب کے اندر لکھا ہے کہ جہاں تصوف کے لوگ بیٹھے ہوں نا اور دعا کر رہے ہو، وہاں جو خاموشی سے بیٹھا ہو آمین نہ کہے اس کا شمار غافلین میں لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے حدیث ایک نقل کیا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بزرگ ہیں حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ۔ علامہ تفتزانی کو دینی طالب علم کون نہیں جانتا، عقائد کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں۔ یہ وہ بزرگ ہیں، ایک بادشاہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اس وقت ایک ایک بستی کے اور چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے، قریب قریب کے۔ تو جو بادشاہ تھا نا اس کے جو چبارہ تھا نا محل، وہ کچا تھا۔ بارش ہوئی تو علامہ تفتزانی کہنے لگے مجھے اجازت دیں اور میں جا کے گھر آرام کرنا چاہتا ہوں، بارش ہے کہیں آپ کا چبارہ گر نہ جائے۔
تو بادشاہ نے کہا آپ مجھ سے زیادہ قیمتی ہیں، میں وقت کا بادشاہ ہوں، میں مر جاؤں تو آپ تو مولوی ہیں، آپ کی کیا اہمیت ہے؟ آپ نے فرمایا افسوس اس بات کا تو نے مجھے اپنے ساتھ ملایا، 27 سال پڑھتا رہوں تب جا کے تفتہ دانی بنایا، آپ اصل نام آپ کا سعد الدین ہے، تو آج مر جائے، تیرا بیٹا بادشاہ، بیٹا مر جائے تو پوتا بادشاہ، تم تو کوئی بھی بن سکتے ہو، لیکن عالم بننے کے لیے زندگی دینی پڑتی ہے، عالم بننے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سعد الدین تفتہ دانی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے عقائد کی کتابیں لکھی ہیں، آپ علماء ہیں، آپ حضرات نے پڑھی ہیں۔ یہ آپ وہ حدیث لائے تھے کہ دینی طالب علم جس محلے میں بیٹھتا ہے اور قیام کرتا ہے 40 دن عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اس بستی سے۔ یہ تو ابھی دینی طالب علم پڑھ رہا ہے، جو عالم ہوگا اس کی کیا شان ہوگی؟ تو یہ قیام کرے تو یہ عالم ہے، تو پھر ایسا عالم کسی قبرستان میں دفن ہو، اس قبرستان میں کتنا انوار و تجلیات کی بارش ہوگی۔ تو یہ علامہ تفتہ دانی جو ہیں ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، ان کے جو استاد تھے غالباً امام فخر الدین رازی ہیں، تو وہ کہتے آپ کو سبق یاد نہیں آتا۔ پھر یہ ضرب المثل تھی کہ کسی کو سبق یاد نہ ہوتا تو کہتے تفتہ دانی ہو۔ ایک دن پھر بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں، مدینہ کی طرف منہ کر کے عرض کرتے یا رسول اللہ انظر حالنا، آقا میرے حال پہ کرم کریں، جو عالم بنتا ہے آپ کا وارث ہوتا ہے۔ 7 جلدوں میں عربی کتاب شجرات الذہب، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، ابھی اس کا ترجمہ نہیں ہوا۔ کہتے بس میں گنبد خضرا کے مکین جن کی علم وراثت ہے ان سے میں سوال کر رہا تھا، آقا میرے دل کو مزکہ مصفہ مجلہ کریں، نگاہ کرم فرمائیں۔ آپ تو تزکیہ فرماتے ہیں، آپ تصفیہ فرماتے ہیں، آپ کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں، مہربانی کریں۔ بس ابھی استغاثہ پیش کر رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، تو میں نے کہا کون؟ کہتے بہر جو تھا اس نے کہا آؤ سیر کے لیے چلتے۔ میں نے کہا مجھے سبق یاد نہیں ہوتا اور آپ سیر کے لیے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا آؤ تو صحیح۔ جب میں بہر گیا تو حسن و جمال کا پیکر ایک شخصیت جلوہ گر ہیں، میں نے قدم بوسی کی، پوچھا کون ہیں؟ تو کہا جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ محبوب نے فرمایا منہ کھولو، اپنا لعاب دہن عطا فرمایا، سارا کچھ ازبر ہو گیا، یاد ہو گیا، حفظ ہو گیا۔ سویرے میں جب گیا تو ساری کتابیں مجھے آتی تھیں، کیونکہ جن کا علم تھا وہی مجھے پڑھا کے گئے ہیں، جن کی وراثت تھی وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب کچھ پڑھا کے گئے ہیں۔ پھر کیا تھا کہ استاد کو میں نے کہا حضرت بات تخلیہ کی ابھی میں بتا نہیں سکتا، کتابیں ساری یاد ہیں۔ استاد نے سنا، کہا تفتہ دانی کل تک تو تجھے کچھ نہیں آتا تھا، آج اتنا کچھ یاد کر کے لایا ہے۔ میں نے کہا جی بات پردے کی ہے، کیونکہ جس نبی کے عشق میں محبت میں مچلتا ہوں اور یہ علم حاصل کر رہا ہوں، اس نبی نے کرم کیا ہے۔ علیحدہ جب میں نے جا کے اپنے استاد مکرم کو ساری بات بتائی تو وہ محو حیرت ہوئے اور کہنے لگے میں بھی کہوں یہ سارا کچھ کیسے یاد ہو گیا؟ جن کا علم، جن کا وراثت ہے، وہ جب خود ہی محبوب علیہ السلام تجھے سب کچھ پڑھا گئے ہیں تو پھر تجھے کون روک سکتا ہے؟ تو گویا یہ جو علم لادونی ہے، یہ علم تصوف ہے۔ آپ اپنے سینوں کو گنبد خضرا کے مکین کی جانب ایسے دل کے پیالے کو رکھیں اور سینے کے پیالے کو رکھیں، میرے آقا علیہ السلام علم و عرفان سے اس کو بھر دیں گے۔ تو بہرحال پوری تقریر کا لب لباب یہ ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے وہ قرآن پاک پر مکمل عمل کرنے والا ہوتا ہے۔ تعلیمات مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے نا، قرآن پر عمل کرتا ہے تو پھر قرآن کا جو حسن ہے نا بندے کے چہرے پہ چمکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو عالم ربانی ہیں، علماء ربانیین ہیں، آپ ان کے چہروں کو دیکھیں تو چہرے ان کے چمکتے ہیں، جبکہ دوسروں کو دیکھیں تو عجیب جو ہے ان کی شکلیں نظر آتی ہیں، لیکن علماء حق اور علماء ربانیین کے چہرے چمکتے ہیں۔ وہ کسی نے بابا جی سے پوچھا نا کہ آپ اتنے حسین کیوں ہیں، خوبصورت کیوں ہیں؟ تو فرمانے لگے میں قرآن پاک کو پڑھتا ہوں، قرآن کو میں دیکھتا ہوں، قرآن مجھے دیکھتا ہے، پھر اس کی حسین نظر جو قرآن کی مجھ پہ پڑتی ہے میرے چہرے کو حسین کر دیا۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح پیچھے بھی آپ چلے جائیں تو حضرت امام محمد جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد ہیں، جب عیسائیوں نے کہا کہ اپنے عالم کو لاؤ مناظرے کے لیے، آپ نے دستار باندھی اور لباس پہنا اور گھوڑے پہ بیٹھے، تو انہوں نے جب دیکھا نا
تو کہا جن کی امت میں محمد نام کا اتنا حسین ہے تو جو اصل میں محمد ہیں وہ کتنے حسین ہوں گے۔ ہم مناظرہ نہیں کرتے اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو علماء ربانیین اور علماء حقہ کی صحبت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔